السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ پہ نظر ڈالتا اور یہ دیکھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی طاقت اور اللہ کی فرشتے ساتھ اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ تھے، اور اپنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن لوگوں کا حق ان کو دلوایا تو ان میں مدد بھی کی انہوں نے۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس جاتے ان لوگوں کا حق دلوانے جو اس نے چھینا تھا یا کوئی چیز غصب کر لی تھی، تو جب بھی جاتے تو ابو جہل کا چہرہ زرد ہو جاتا اور پسینے چھوٹنے لگتے اس کے۔ تو ایک بار جب کسی نے حق کا مطالبہ کیا تو پھر انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا اور ساتھ دیکھا کہ دیکھتے ہیں محمد کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسے ہی ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابو جہل فوراً سے کانپنے لگ گئے۔ تو جب وہ واپس آ کے یہ باتیں ساری بتائی تو وہ حیران ہو گئے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اس حالت میں باہر آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان ہو اور زرد ہو گیا ہو۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا بہت اچھا، یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے اور اب انہوں نے ابو جہل سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے بھی کبھی نہیں کی اور نہ دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا تمہیں کیا پتہ، جو ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قداور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا قداور اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ تو کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل بھی شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکت میں سے ایک حرکت یہ بھی تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرے مبارکہ کی طرف تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر آپ اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا اس نے۔ جب مہمانوں نے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب لوگ اپنے گھر چلے گئے، عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا، لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا تو میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔
اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا وہ تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارکہ تک نہ پہنچ سکا بلکہ خود اسی کے منہ پر آ گرتا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگ جائے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکے دے رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت جو مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں۔ ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے اس سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں زاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر کے پاس پھٹے پرانے لباس ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنی؟ آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھ ہی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث بھی تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے تھے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چاچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔
کہ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے، اس کے بہت سے باغات تھے۔ ایک باغات میں سے ایک تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال و دولت ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آ کر، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ برا آدمی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن حیطولہ گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپڑوں نے جھلسا دیا۔ اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن حیطولہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا، یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر ان کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو یہ وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا۔ اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پیر میں اتنا ورم ہو گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں بھی ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف کرتے ہوئے اشارہ فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں ہوتے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالشت کی ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص تھے۔
اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل ابن بیضاء، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو انہوں سے گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ اس کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے، ان سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنی گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی تھیں۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یک لخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، اے اپنی جان کے دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولیں، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ پہلے غسل کر لو، پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کے نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن حشام ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی
جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں دارالارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا عمر بن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ وہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور انہیں اپنی طرف سے کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ اللہ کے رسول ہیں آپ۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی، مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گئے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کیا اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دارالارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آگے آگے چل رہے تھے، وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب اور کامنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔